نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں زنا اور جس قوم میں سود عام ہو جائے یہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں 6 شکلوں میں سود رائج تھا، آج جتنی مختلف شکلیں ہیں ان کو اس میں ایڈ کر لیں۔ مضاربہ میں پہلے دن طے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ کے اوپر اتنا منافع دیں گے، یہ تو سود کی بدترین شکل ہے۔ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو تم ایسے علاقے سے آئے ہو، قرض اگر کسی سے لینا ہو، تمہارا حق کسی پہ ہو تو اس سے کاس کی 1 گٹھڑی بھی وصول نہ کرنا، اگر تو نے یہ 1 گٹھڑی بھی وصول کی وہ بھی تیرے لیے سود ہوگا۔ ایران میں اور امریکہ میں جنگ سے صلح کرائی، میں کہتا ہوں اللہ ہمیں کوئی ایسے بھی حکمران دے دے جو ہماری صلح اللہ کے ساتھ بھی کرا دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اے ایمان والو، سود کو مت کھاؤ بڑھا چڑھا کے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ عرض کیا تھا کہ حلال کمائی بہت بڑی عبادت ہے، حرام کمائی اگر ہماری کمائیوں میں ہماری روزیوں میں شامل ہو جائے تو یہ بہت بڑا وبال ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے جتنے نقصانات ہیں عبادات پہ، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس حرام کمائی کی جو ایک شکل جس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت زیادہ وعید آئی ہے وہ سودی معاملات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری قوم بھی جشن منا رہی ہے آزاد ہونے کا، اسی لیے یہ حسن اتفاق کہیے کہ ہماری بربادی میں، پورے ریاست کے معاشی حالات کی تباہی میں جو ایک بہت بڑا سبب ہے وہ بھی سودی معاملات ہیں۔ اتفاقی طور پہ موضوع بھی یہی تھا، اس لیے میں اخیر پہ انشاءاللہ اس بارے میں بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے صریحاً منع کیا اے ایمان والو، سود ربا کا معاملہ یہ مت کرو، تمہارے لیے حرام ہے۔ اور سود کی تعریف اہل لغت نے بہت ساری کی ہیں۔ آسان لفظوں میں تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے کے، قرض دے کے، اس کے اوپر آپ زیادہ پیسے وصول کریں، منافع وصول کریں۔ ابتدا میں بات سمجھ لیجئے کہ جو بینکوں میں رکھنے کی مختلف شکلیں ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ قرض کے حکم میں ہوتی ہیں۔ جو بینک سیونگ اکاؤنٹ پہ منافع دے رہا ہوتا ہے جس کو وہ سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بربادی اکاؤنٹ ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تباہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا نام ہے سیونگ، بچت اکاؤنٹ۔ تو بنیادی طور پہ جب بینکوں میں پیسہ رکھا جاتا ہے اس کی 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا بینک امین ہے یا بینک بطور قرض کے آپ نے پیسہ دیا۔ اگر تو بینک کو بطور امین کے آپ اپنی امانت رکھوائیں تو یہ ایک شرعی نقطہ ہے کہ بینک ہمارے پیسے سے کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امین ہے، امانت دار ہے، لیکن وہ ہمارے پیسوں سے سروس چارجز وصول کر سکتا ہے ایکسٹرا۔ لیکن ہمارے پیسوں سے اکاؤنٹ ہولڈرز نے جو اپنی رقم رکھی ہوئی ہے، اس پیسے سے وہ 1 روپے کو بھی آگے کسی کام پہ نہیں لگا سکتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ قرض کے حکم میں
پیسے رکھے جاتے ہیں، اور جو آدمی قرض لیتا ہے وہ اس سے جو چاہے مرضی کاروبار کرے. اور قرض جب ہم بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں تو جتنے پیسے رکھتے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی پیسے وصول کرنا یہ ربا کہلاتا ہے. بینک تو ادارہ جاتی شکل میں یہ چیزیں بہت بعد میں وجود میں آئیں، لیکن سود کی بڑی بڑی شکلیں عہد رسالت میں موجود تھیں. ذاتی سود کی شکلیں بھی موجود تھیں اور کاروباری سود کی شکلیں بھی موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً اس سود کو حرام قرار دیا، اور پھر حجۃ الوداع کے خطبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سودی معاملات کیا کرتے تھے. آپ نے فائنلی طور پہ اس موقع پہ سود کے بقیہ تمام معاملات کو حرام قرار دیا، اور آپ نے اس کی ابتدا کی تو اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس کے سود سے کی. فرمایا جو انہوں نے لینا تھا کسی سے میں وہ معاف کرتا ہوں، یہ صرف اپنی اصل رقم لیں گے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ اگرچہ صرف منع کیا سودی معاملات مت کر، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اگر سودی معاملات کر رہے ہو اب رک جاؤ، اب باز آ جاؤ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو. فإن لم تفعلوا، بس اگر تم باز نہیں آتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو جو اصل مال ہے وہ تمہارا ہی ہے، اس کے مالک تم ہی ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. عام طور پہ قرض کے معاملات سودی ہوتے تھے. اب انسان چاہتا ہے مجھے جو قرض میں نے دیا ہے مجھے اس پہ منافع ملے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ضرورت مند ہے تو کیا کرو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر کسی کو قرض دے رکھے وہ نہیں دے پا رہا، ٹائم ہو گئے، ہے بیچارہ تنگ دست، فراڈیا نہیں ہے، کیونکہ کئی فراڈیے جو ہیں اربوں روپیہ پاکستان کو انہوں نے بینکوں سے لے کے معاف کرایا. یہ فراڈیوں کی بات نہیں ہو رہی. میرے حدیث ذہن میں آ گئی اچانک. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قرض اس لیے لیتا ہے میں نے کون سا واپس کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا یہ چور بن کے آئے گا. اور جو آدمی قرض ضرورت پوری کرنے کے لیے لیتا ہے اس کا ارادہ ہے میں نے واپس کرنے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ خود اس کی مدد فرماتے ہیں، ادائیگی میں اللہ خود اس کی مدد فرماتے ہیں. تو اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب ذرا دیکھتے جائیے سودی بینکاری اور سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے. اگر ایک آدمی ایک وقت پہ پیسے نہیں دے پایا، سود کی رقم بڑھتی چلی گئی، جیسے جیسے مدت میں اضافہ ہوا سود بڑھتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تنگ دست ہو اس کو ڈیل دے دو اِلیٰ میسرہ، آسانی کے دنوں تک. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اتنا ہی وہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس سے نہیں توفیق ہو رہی قرض واپس کرنے کی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جس نے قرض لیا ہے اسی کو صدقہ اگر کر کے معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے. چونکہ پتہ تو تمہیں ہے نہیں نا اجر کتنا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو لوگ قرضوں سے بچے ہوئے ہیں وہ سودی معاملات کی جتنی مختلف شکلیں ہیں، گروی کے مکان، قرض دینا لینا، کاروبار میں نے انویسٹمنٹ کی، وہ اس کے اوپر سودی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی ان کو روکا جائے وہ کہتے ہیں جی میرا روپیہ بھی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، میں نے 2020 میں اس کو قرض دیا تھا، اس وقت روپے کی ویلیو یہ تھی، آج روپے کی ویلیو بھی تو اتنی گر گئی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قرض حسنہ دیتا ہے نا کسی کو، اس نے جتنا کسی کو قرض دیا ایک دن کے بدلے میں جتنا اس نے قرض دیا اللہ اس کو اتنا ہی صدقے کا ثواب دیتا ہے. اب یہ مسلمان سوچتا ہے کہ قرض حسنہ کا فائدہ کیا ہے، اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا
تو آپ اپنی اس رقم کو سونے کے پاؤ میں دے لیں، آپ ڈالر کی شکل میں دے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ جو اس کا ریٹ 5 سال 4 سال کے بعد ہوگا اسی ریٹ کے مطابق وہ آدمی قرض واپس کرے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دوسرے اگر کوئی ضرورت مند ہوں تو ان کے کام آئیں، اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے وہ مر کیوں نہ جائے، چاہے ان کی فیملی کے پاس کفن کے پیسے کیوں نہ ہوں، یہ تو قبر تک پیچھا کرتے ہیں یہ بینکاری نظام میں، اور اس کی جتنی شکلیں آج کل ہمارے ہاں رائج ہیں۔ تو اسی لیے جو قرض اگر کسی کو دینا ہے نیکی سمجھ کے دے، اسی لیے اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اجر کتنا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا میری اس شہر مدینہ کی مسجد، کون سی؟ مسجد نبوی، اللہ اکبر، اور اعتکاف بیٹھنے والے پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کا نبی اس مدینہ کی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں، یہ اس سے بہتر ہے۔ اب ہمیں تو سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا پاگل بنا دیا، ہوس ہے تو پیسے کی ہے، بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کاروبار پہ نہیں لگا رہے۔ اور یہ بات سن لیجیے، جو احباب پی ایس ایل اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھواتے، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتے، ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں لے رہے، لیکن اس سودی نظام کو سپورٹ کرنے والے یہ بھی پورے ہیں۔ یہ شریعت نے کوئی اچھا نہیں سمجھا کہ آپ کے پاس 50 لاکھ پڑا ہے تو بینک میں رکھے رکھے، کیوں؟ آپ اس سے کوئی چیز خریدیں، اس کو کسی کاروبار میں لگائیں، جائز جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں۔ تو جو اسی لیے تو عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ تفسیر میں لکھے، انہوں نے کہا بچنا اس نے بھی نہیں ہے جس نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا، کیونکہ وعید اللہ کے رسول نے بہت سخت بیان کی۔ اسی لیے وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آدمی تقوی میں اتنا پختہ ہو کہ اس کو پتہ ہے میں ڈگمگاؤں گا نہیں، کہیں پہ سود میری روزی میں شامل نہیں ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے بینک سے سود لے کے خود استعمال کرنا حرام ہے، لیکن کسی اور کی مدد کر دو، لیکن اس سے نیکی کی امید نہ رکھو۔ بہرحال یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایمان اس طرح کے ہیں کہ ہم سود لے کے اور پھر اس سے بچ پائیں۔ اور پھر اسی طرح یہ جو ہماری ساری بینکاری نظام، جو اسلامک بینکاری آئی، سچی بات پوچھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ شراب کی بوتل کے اوپر لیبل جو ہے وہ کسی اور جائز اور حلال مشروب کا لگانا۔ ہاں ضرورت کی حد تک ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، رقم دوسری طرف کاروباری معاملات میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ان سے معاملات رکھیں۔ اور باقی اسلامک بینکاری میں میرے اپنے ساتھ مشاہدہ ہوا، مجھے بینک آفیسر کہنے لگا ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ مضاربہ بیس پہ اتنا منافع دیں گے، اور میں نے کہا تم تو سودی بینکاری سے بھی 5 ہاتھ آگے نکل گئے ہو۔ یہ کون سا مضاربہ ہے جس میں آپ کلائنٹ کو پہلے دن بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو مضاربہ بیس پہ اتنے پیسے دیں گے؟ اسی لیے ہماری جتنی بھی اسلامک بینکاری ہو رہی ہے ان سب کے اوپر کائبور جو ہے نا ایک سسٹم ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ ہے، چاہے سودی کنونشنل بینکنگ ہو یا اسلامک بینکنگ جو کہلاتی ہے، یہ ساری اس کی پابند ہے۔ اسٹیٹ بینک کی چھتری تلے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ربا فری بینکنگ ہو سکے موجودہ حالات کے مطابق، کل کو ہو جائے تو پتہ کوئی نہیں۔ اور آپ ان کی شرائط دیکھ لیں، مضاربہ ماڈل دیکھ لیں، کوئی آج تک ایک فرد بتائیں جس کو انہوں نے کہا ہو کہ تمہارا پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا اور تمہیں اتنا لاس ہو گیا، کبھی نہیں آپ سنیں گے۔ او بھائی مضاربہ کی بنیادی شرط ہے ایک آدمی کا پیسہ دوسرے کی محنت۔ دوسری بات یہ ہے مضاربہ میں پہلے دن طے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ کے اوپر اتنا منافع دیں گے، یہ تو سود کی بدترین شکل ہے۔ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا 1 لاکھ کے اوپر جتنا منافع آئے گا وہ منافع کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ مضاربہ میں ہوتا ہے۔ وہ جائز ہے کہ پہلے طے ہو جائے کہ آپ کے حصے کا جو منافع آئے گا 40% ہم آپ کو دیں گے، 60% ہم رکھیں گے، یہ مضاربہ ہے۔ مگر اس میں ایک شرعی اصول سن لیں، اگر اس میں نقصان ہو جائے تو یہ سارا نقصان
اکاؤنٹ ہولڈر کے کھاتے میں ہوتا ہے، بینک کاروں کے کھاتے میں نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی بینک نے یہ کہا ہو کہ جی ہم نے مضاربہ بیس پہ تمہارا پیسہ انویسٹ کیا اور وہ سارا ہی ڈوب گیا، چلو جی چھٹی کرو؟ بارکیب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سود اتنی بڑی نحوست ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں زنا اور جس قوم میں سود عام ہو جائے یہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے۔ اب اللہ کا عذاب آتا کیسے؟ اس کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئیں۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر تو اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، ہمیں کیا پتہ اللہ کی طرف سے ڈیل ملنا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ سمجھے اس بات کو، یہ ڈیل ملنا۔ دیکھیں جو لمبی عمر ہے نا گناہوں کی، یہ بھی بندہ قابل ترس ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا اچھا بندہ کون ہے؟ ہم تو دعائیں کرتے ہیں نا اللہ لمبی عمر دے، وہ اللہ تیری لمبی عمر کرے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ لمبی عمر بھی اللہ کرے تو خیر والی کرے، نہیں تو جتنی لمبی عمر ہوگی گناہوں کا وبال اگر گٹھڑی سر پہ باری لے کے جانی ہے تو پھر تو بندہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور جس کے اعمال بھی پھر خیر والے نیکیوں والے زیادہ ہو۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کی جناب رسول اللہ نے بدترین مثال دے کے سمجھایا ہے امتیوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے 70 دروازے ہوں یا یوں کہہ لیں کہ 70 اس کی قسمیں ہوں سود کی، ایک سب سے بڑا گناہ، ایک درمیانہ، ایک اس سے چھوٹا اس طرح، آپ نے فرمایا سود کا کم سے کم سب سے نچلا درجہ یہ ہے نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اب یہ چیز اللہ کے رسول نے سمجھائی کیوں؟ کہ شاید ایک آدمی عذاب سے نہیں ڈرتا تو اس طرح سے اس کے دل میں کوئی نفرت سود سے پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو رحمت للعالمین نبی تھے، ابھی ربیع الاول بھی شروع ہونے والے، جس طرح آج ایک دن پاکستان کا منا رہے ہیں اسی طرح ایک دن 12 ربیع الاول بھی منا لیں گے، اللہ تے خیر صلی اللہ۔ جتنے پاکستان کے ساتھ ہم مخلص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جتنا رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ ہم مخلص ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دن منانے سے ہزاروں نہیں لاکھوں درجے بہتر ہے جناب رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوئیے۔ اصل کام تو یہ ہے، باقی آسان کرنے کو کام تو بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین نبی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لعنت فرمائی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، سود کھانے والا، کھلانے والا، یعنی سود لینے والا اور دینے والا، اس سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور چوتھا آدمی اس کو لکھنے والا۔ آپ نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو ہم گارنٹیاں دیتے ہیں نا ضامن بن کے، صاف لفظوں میں سن لیں، اگر سودی معاملہ ہے گارنٹر بننے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا سود لینے والا اور دینے والا ہے۔ یہ بڑی صاف سی بات ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان جو ہوئے نا، انسان میں کئی مسائل ہوتے ہیں، تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یار اگر نہیں پتہ نا تو اصلاح کر لیں۔ کئی لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، حیران ہوں گے آپ، وہ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت، میں نے کہا یار میں آپ کی قبر کو بچا رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا دھوکہ، حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز جو دھوکے باز ہوں گے نا ان کے پیچھے اللہ جھنڈے لگا دے گا۔ یہ دھوکے باز آ رہے ہیں، دور سے جھنڈے لگے ہوں گے اونچے اونچے، ان کے اوپر نشان ہوں گے، دور سے یہ دھوکے باز ہیں۔ اور وہ دھوکے باز وہ بھی ہو سکتا ہے جو اس ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ دھوکے بازی کرے۔ ہر دور میں جتنے بھی اللہ والے آئے، جو معاشرے کی ضرورت ہوتی تھی وہ برملا طور پہ کہتے تھے۔ دیکھیں مانے نہ مانے، یہ تو اللہ کے رسول جو تھے نا وہ کون سا زبردستی منوا کے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فذکر
انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ کے رسول بس آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہیں، مانے نہ مانے یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ تو کم سے کم اگر اللہ توفیق کسی ٹائم بھی دے دے، اللہ نے آپشن کھلا رکھا ہے، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، معاملات جو ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرنے پہ قادر ہیں، لیکن آئندہ سے بعد آ جاؤ۔ اور معاملہ عام طور پہ جب بھی سودی معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہوتی ہے؟ حالات بہتری کے لیے، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے، کریڈٹ کارڈ لے لیا، ہر بندے کی جیب میں، ہر بندے کی جیب میں، بائک ادھر چلے جائیں پیٹرول پمپ پہ، ایسے لگتا ہے ہم سارے ہی اللہ کے فضل و کرم سے نوابوں کی فیملیوں سے، ہر بندے وہ دے رہے کریڈٹ کارڈ، جی اس سے پیسے کاٹیں۔ کیا ہم کوئی منگتے ہیں؟ یہ منگتوں کا کام ہوتا ہے، ادار پہ شاپنگ کرنا، ادار کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کریڈٹ کارڈ یہ ساری سودی ڈیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ میرا معاہدہ ہوا ہے جی، اگر مہینے سے ٹائم اوپر ہوا تو مجھے سود پڑے گا، میں تو پہلے دے دوں گا، اور تمہیں پتہ ہے تو نے مرنا ہے، تو نے زندہ، تمہیں پتہ ہے۔ پھر دوسری بات، جب آپ نے اس سودی معاہدے پہ ڈیل کی، آپ نے سائن کیے، آپ نے ایکسیپٹ کیا، 60-70% تو آپ اسی ٹائم ہی اس سود میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے بینکاری کا سارا نظام یہ اللہ رسول کے ساتھ صریحاً لفظوں میں جنگ ہے۔ یہ کوئی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی امام کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین کا فتویٰ ہے، 14 صدیاں قبل کا فتویٰ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ڈیبٹ کارڈ یہ اپنے پیسوں سے شاپنگ ہوتی ہے، یہ جائز ہے اصولی طور پہ۔ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھار پہ سب کچھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، مہینے کے بعد آپ نے وہ ادھار واپس کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا پتہ حادثات آ جائیں، کوئی آفات آ جائیں، کاروبار نہ چل پائے، تو آپ کو تو اس کا مطلب ہے سودی معاملہ کرنا پڑ گیا۔ لیکن ڈیبٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بینک میں پیسے پڑے ہیں۔ یہ بینکاری نظام اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ اس سے بچ رہے تھے انہوں نے کہا ان کو بھی گرفتار کرو۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے، آپ کہیں پہ شاپنگ کرنے جائیں 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے، حالانکہ آپ کا نہ تو سودی اکاؤنٹ ہے، نہ آپ بینک سے قرض لے کے شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن 10%، 20%، بعض لاہور میں ایسے ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ 50% وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ کیوں پلا دے رہے ہیں وہ 50%؟ وہ اسی انہوں نے کو مامے چاچے دے منڈے، اور بھائی وہ ہمارا بینک، وہ ہمارے پیسے اس کمپنی کو، اس ہوٹل کو پے کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے چاہے ڈیبٹ کارڈ بھی ہو، جو پیسے آپ نے بینک میں رکھیں اس کے اوپر آپ منافع نہیں لے سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے۔ ابو بردہ ان کے پاس آئے ایک علاقے سے، آپ نے فرمایا دیکھو تم ایسے علاقے سے آئے ہو، میری ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارا حق کسی پہ ہو تو اس سے کاس کی ایک گٹھڑی بھی وصول نہ کرنا، اگر تو نے یہ ایک گٹھڑی بھی وصول کی وہ بھی تیرے لیے سود ہوگا۔ ایک گٹھڑی کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیں؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کی سفارش کرنے گیا، سفارش کرنے کے لیے گیا، جائز کام تھا، ویسے ہی ناجائز کام کی سفارش تو ہوتی ہی نہیں، ناجائز کام میں یہ آدمی سفارش کرنے والا خود مجرم ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی حقدار کو محروم کر دیا۔ ایک آدمی میرٹ پہ نہیں تھا، اس نے اپنا تعلق استعمال کیا اور اس کو اس نے وہ سیٹ، وہ کوئی کام اس کا کروا دیا۔ لیکن اگر جائز سفارش ہو، حقدار آدمی ہے، تو یہ بعض اوقات تو مستحب ٹھہرتی ہے۔ اب ایک آدمی نے سفارش کی، ان کا پہلے طے نہیں ہوا کہ تو نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا دلال قسم کے، یہ سرکاری جو ہوتے ہیں، کیا مجھے نام نہیں ان کا آ رہا، دلال ہی مناسب، یہ ان کے آگے ڈیلیں ہوتی ہیں تھانوں میں افسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادھر سے لیے جی میں کام کراتا ہوں، 50,000 لیا، 30,000 جیب میں ڈالے، 20,000 افسر نو دیتے، ان کو دلال کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سفارش کی اور اس سفارش کے بدلے میں اس نے کچھ پیسے لیے، اس نے سودی معاملہ کیا۔ اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ سود کی جو مختلف شکلیں ہیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں 6 شکلوں میں سود رائج تھا. آج جتنی مختلف شکلیں ہیں ان کو اس میں ایڈ کر لیں. اس دور میں سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، ان کو جب آپس میں ایکسچینج کرتے تھے نا، تبادلہ کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک کھجور اچھی ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں 1 کلو فرض کریں دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں 2 کلو ناقص کھجور مجھے دے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 6 چیزیں بیان فرمائیں: سونا، چاندی، گندم، جو، نمک اور کھجور. آپ نے 6 چیزیں بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا جب بھی تم نے ان کو ایکسچینج کرنا ہے، ان کا تبادلہ کرنا ہے، آپس میں ان کو لین دین کرنا ہے، تو یہ ایک وزن کے برابر ہوں گی. جس نے اس میں وزن کم دیا، زیادہ چیز لی، اس آدمی نے سودی معاملہ کیا. چیز لینے والا اور چیز دینے والا یہ دونوں ہی برابر ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجوریں، اچھی کوالٹی کی کھجوریں لے کے پیش ہوئے. آپ نے پوچھا بلال یہ کھجوریں بڑی اچھی کوالٹی کی ہیں، یعنی آپ کو ادراک ہو گیا کہ جو ہمارے گھر میں ہمارے پاس کھجوریں وہ اتنی اچھی نہیں تھی، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول جو ہمارے پاس کھجوریں تھیں وہ ناقص تھیں، میں نے 2 سا جو پیمانہ تھا اس دور کا 2 سا میں نے دی، اور اس کے بدلے میں یہ 1 سا اچھی کھجوریں لے لی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری توبہ. آپ نے بارہا فرمایا یہی تو سودی معاملہ ہے. ایک چیز دے کے ایکسچینج کرنا، 5 تولے دے کے 6 تولے لینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سودی معاملہ قرار دیا. اور جائز کیا رکھا کہ اپنے سونے کو بیچ کے جہاں سے آپ نے وہ چیز لینی ہے، اگر جنس ایک ہے تو. ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں عید وغیرہ کے موقع پہ یا ہمارے ہاں جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو فریش نوٹ لیتے ہیں، 1000 کی کاپی 1100 روپے میں، یہ سودی معاملہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو سارے گروی مکان لوگ دیتے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں، ایک ہے گناہ کا معاملہ کرنا، ایک ہے اس پر دلیلیں بھی دینا. گروی کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرض لیا، آپ نے چیز گروی میں رکھوائی، یہ ایک امانت ہے، یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ آدمی میرا قرض واپس کر دے گا. شریعت تو کہتی ہے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. اور ہمارے ہاں تو 10 لاکھ ایک آدمی نے لیے، جو وہ مالک تھا اس سے اس نے 10 لاکھ واپس لینے، لیکن اگر یہ 5 سال رہے 6 سال رہے اس گھر میں، اس کا کرایہ دیکھیں 1 روپیہ اس نے نہیں دینا، تو یہ سراسر سودی معاملہ ہے. سود لینا بھی گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن سود کے حق میں دلیلیں دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ایک خاص سزا بیان کی: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے روز سود کھانے والے یہ مخبوط الحواس ہوں گے، جیسے کوئی بندہ خبتی ہوتا ہے نا، پاگل ہو جاتا ہے. یہ دور سے لگ رہا ہوگا بندے ٹھیک ہیں لیکن پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ کہا کرتے تھے کہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا. آج بھی آپ کو یہ ساری دلیلیں بڑے بڑے مفکرین آپ کو نظر آتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ذاتی سود حرام ہے، باقی کاروباری سود کی کہاں پہ ممانعت ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے نکتہ نکال لیا جس میں آپ نے کہا کہ تجارت کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، ہاؤس فائنانسنگ کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے کروڑوں روپے آپ سود پہ لے لیں، آپ نے کیسے اس کو جائز کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ بڑی بنیادی بات یہ ہے اللہ نے بیع کو حلال کی ہے، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کی ہے، اور سود کو، ربا کو اللہ نے حرام کی ہے. تو یہ سزا اس آدمی کی بیان ہوئی جو سود لے کے پھر اس کے حق میں دلیلیں بھی دیتے. حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے جب سود کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بہت صراحت اس کے بارے میں نہیں بتائی، لہذا اصول یہ ہے فَذَرُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، سود سے بھی بچ جاؤ
اور ہر اس چیز سے بچ جاؤ جو تمہیں شک میں ڈالے کہ یہ سودی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو شک میں ڈال دے یہ سودی ہو سکتی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سود کا معاملہ کرنے میں جو ایک بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، بینک سے قرض لے لیا، قسطوں پہ چیز اٹھائی 1 لاکھ کی، ضرورت کی نہیں تھی، ضرورت پیسوں کی تھی، ہم نے چونکہ ہیلا بیچ میں سے نکالنا تھا، وہ لاکھ کی چیز قسطوں والے نے لینے ہم سے 1,20,000، آگے جا کے اس کو بیچ دیا 80,000 کا۔ یہ ہیلے سارے بہانے جو ہم نے کیے، کیوں؟ حالات بہتر ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو پیسہ تم لوگوں کو اس لیے دے دیتے ہو کہ اس میں بڑھوتری ہو جائے، مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ تمہارا مال رب کی بارگاہ میں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اب اللہ کا اصول کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کا اصول کیا ہے؟ آپ جھپٹا ماریں، جیسے بھی پیسہ آتا ہے آنا چاہیے۔ اور اللہ نے اصول کیا بیان کیا؟ رب کے ہاں اگر پیسہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، وما آتیتم من زکوۃ، جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہی تمہارا مال رب کی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ہمارا بھی تو ایمان ان آیتوں پہ ہونا چاہیے نا، کہ جب اللہ نے کہہ دی ہے سودی معاملات کرنے سے ہماری جو اخیر ہے، ہمارا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا، بے برکتی ہو، بیماریاں ہوں، ٹینشن ہو، کوئی بھی اس کی صورت ہو۔ اب صحابہ کا تو ایمان اتنا تھا اللہ کی بات پہ، جب ایک بار رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، رومی چونکہ عیسائی تھے، آخرت کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ جیت جائے، جبکہ ایرانی یہ آخرت کے انکار کرنے والے تھے اور 2 خداؤں کے ماننے والے تھے۔ قریش مکہ کی خواہش تھی کہ وہ جیت جائے۔ اتفاق ایسا، مسلمانوں پر بڑی سختیاں ہو رہی ہیں ابھی مکہ میں، ایرانی جیت گئے۔ اللہ نے قرآن کریم اتارا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ آج رومی جنگ ہار گئے ہیں، بہت تھوڑے سالوں میں رومی دوبارہ جیتیں گے۔ یہ ہے رب کی بات پہ ایمان۔ ابھی دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہے، ابھی رومی شکست کھائے ہیں ابھی اور ایرانی جیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، سورہ روم بنا کے اتاری، ان قریب تم دیکھو گے رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ ابھی شرط لگانا حرام نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک مشرک سے بحث ہوئی، شرط لگا لی، کہا میرے رب نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے کہ رومی غالب نہ آئیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان اصحاب کا ایمان بھی رب پہ تھا، شرط لگا لی اور پھر وہ شرط جیتے۔ اس دور میں ابھی شرط حرام نہیں تھی، اور یہ واقعہ دیکھ کے کئی مشرک ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا انجام قلت ہے، جو مرضی تم ہیلے بہانے کر لو، او جی میرا کاروبار، میرے معاملات، میرا فلاں میں نے گھر بنا لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا سودی معاملات میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، اس کا انجام قلت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اہل ایمان کی بات نہیں کی تھی، کفار کی بات کی تھی۔ ابی بن خلف یہ واحد بد نصیب ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس نے مکہ میں اللہ کے رسول کو دھمکی لگائی تھی، اس نے کہا تھا میں نے آپ کے لیے یہ گھوڑا تیار کر رکھا ہے جس کو میں روزانہ 3 سا اناج کھلاتا ہوں، میں اس پہ سوار ہو کے اے محمد تمہیں قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابھی ہجرت نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا تھا ابی میں تمہیں قتل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایمان نہیں لایا، آپ نے فرمایا میں تمہیں قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں یہ اللہ کے رسول پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا، آپ نے اپنے ساتھی سے چھوٹا سا نیزہ لیا۔ آپ دیکھیے الرحیق المختوم میں، سیرت ابن ہشام میں، زاد المعاد میں، سب میں یہ صحیح سند سے واقعہ کوٹ ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی گردن پہ وہ نیزہ پھینکا،
یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کا خون بھی زیادہ نہیں بہہ رہا تھا، یہ وہاں سے واپس پلٹا، چیخ رہا تھا، بیل کی طرح داڑے مار رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اتنے بدک گئے ہو، اتنے ڈر گئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، اور اس کو ظاہر کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، اور یہ کہا کرتا تھا اگر ظلم مجاز کے سارے باشندوں کو ایسی تکلیف ہوتی جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سارا ظلم مجاز تباہ ہو جاتا، اور یہ مر گیا، یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، یہ مانتا ہے کہ محمد کی کہی ہوئی بات 100% ٹھیک ہوگی، اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سودی معاملے میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ آج ہم پھر کیسے سمجھتے ہیں جی میرا تو سارا کاروبار ہی اس پہ کھڑا ہو، اپنے جو معاملات آپ کے ہیں اللہ سے توبہ طائب ہو جائیے۔ انجام قلت ہے، کوئی ریاست ہو، کوئی گھر ہو، کوئی فیکٹری ہو، کچھ بھی ہو، انسانوں کو سمجھنے کے لیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، ہم نے اللہ سے اتنی بڑی منافقت کی، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ملک، 79 سالوں میں آج تک اس ملک سے سود کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور ہم نے ایران میں اور امریکہ میں جنگ سے صلح کرائی۔ میں کہتا ہوں اللہ ہمیں کوئی ایسے بھی حکمران دے دے جو ہماری صلح اللہ کے ساتھ بھی کرا دے۔ میں دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات کر رہا ہوں، پاکستان کے حالات مزید تباہ ہوں گے جب تک کہ سودی معاملات سے توبہ طائب ہو کے اپنی اصلاح ہم نہیں کر لیتے۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہو؟ اور ہم نے باجے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا کے ایسا پوری قوم کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ایک وہ آواز جو خوشی کے موقع پہ بانسری بجائی جاتی ہے، یہ خوشی کے موقع پہ باجے یہ اسی میں سے آتے ہیں، اور ایک وہ آواز جو غم کے موقع پہ نوحہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں، ہم آزاد خیال نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر یہی کچھ ہی کرنا تھا تو ہندوستان سے آزاد کیوں ہوئے تھے؟ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا؟ پاکستان کو تباہ کرنے میں، آج تک اس کے حالات اس نوبت تک پہنچانے میں سب سے بڑے جو 2 ذمہ دار لوگ ہیں، 2، ان میں سے ایک ہمارا وہ حکمران طبقہ جنہوں نے آج تک اس اللہ کے ساتھ ہونے والی جنگ پہ کبھی غور نہیں کیا، اور دوسرا سرکاری نوکر جنہوں نے رشوت کو فرض عین سمجھ کے کھایا۔ یہ مسلمانی کے دعوے دار ہیں، جس رب نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور رشوت زبردستی لیتے ہیں، یہ چوری نہیں، یہ ڈاکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور فقہاء نے اس کی بھی وضاحت لکھی ہے، کسی نے کہا 10 درہم ہو، کسی نے کہا ربع دینار ہو تو ہاتھ کٹے گا، اگر اتنی مقدار میں چوری ہو تو ہاتھ کٹے گا۔ اللہ اکبر، ہم نے تو پورا ملک داؤ پہ لگا دیے، پورا ملک ہم نے بیچ دیا۔ افراد سے قومیں بنتی ہیں، در و دیوار یہ ملکوں کا نام نہیں ہوتے، سرحدیں یہ ملکوں کے نام نہیں ہوتے، افراد کیسے ہیں؟ آج پوری دنیا میں پاکستان کا مقام کیا ہے؟ جہاں بات ہو جائے پاکستان، جہاں پہ اس کا تذکرہ ہو جائے، ہمارا پاسپورٹ، ہمارے افراد جو بڑے محنتی کبھی ہوا کرتے تھے، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہر جگہ پہ بددیانتی، ہر جگہ پہ جھوٹ، ہر جگہ پہ دھوکہ۔ کیا ہم نے حشر کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور یہ جو وطن عزیز، یہ ہمارا بڑا گھر ہے، جس طرح ہم اپنے گھر کو نقصان نہیں پہنچاتے، اسی طرح ہمیں اپنے وطن عزیز کے ساتھ بھی مخلص ہو کے خیر کے ساتھ اس کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنی تنبیہات فرمائی ہیں حکمرانوں کے بارے میں اور یہ سرکاری افسران کے بارے میں، آپ نے فرمایا کوئی سرکاری افسر یہ منافع، اگر اس کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، سرکاری افسر کو تحفہ لینا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک عامل کو زکوٰۃ لینے بھیجا،
وہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، یہ میرا تحفہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تو اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ میں دیکھتا تیری ماں کے گھر میں تیرے پاس تحفے آتے کہ نہیں آتے۔ تو اللہ ہمارے سارے اداروں کو اپنا کام صحیح طرح سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حال آج یہ ہے، یہ وطن عزیز بچانے کے لیے، بچیوں کی عزتیں اور حیا پاک دامنی بچانے کے لیے جن ماؤں بہنوں کی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد نے صرف خودکشی اسی لیے کر لی تھی کہ ہماری ردائیں اور ہماری عزتیں بچ جائیں، آج بے حیائی کے بازار ہم نے گرم کیے ہوئے ہیں۔ سودی معاملات سارے کے سارے، رشوت کے معاملات دھڑلے کے ساتھ، عدالت میں چلے جائیں انصاف نہیں ملتا، اور پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو منافقت ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ایک اچھا سچا سچا مسلمان بن کے اس ریاست کو ایک بہترین ریاست بنانے کی، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔